الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، اپن بیڈگیرے جو کہ بہت ہی چھوٹی سی بستی ہے لیکن اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد جیسے کی ویسی اپنے حال پر موجود ہے۔ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا ہے اور جن لوگوں نے آج تک مسجد کو بچایا ہے، جمعیت کے نام سے جو مسجد بنی ہوئی ہے، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اس کی ایک الگ تاریخ ہے، وقت نہیں ہے ان تمام باتوں کو پیش کرنے کا، لیکن میں سب سے پہلے جماعت اہل حدیث اپن بیڈگیرے کے تمام ذمہ داروں، نوجوانوں، مرد و خواتین اور بزرگوں کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت اور کوشش کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے فائدے اس سے ہم کو نصیب فرمائے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعوتی کام کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے تقریر نہیں کروں گا، صرف 2 باتیں، تیسری بات پر بھی نہیں جاؤں گا، اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ فَاعْلَمْ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا علم حاصل کرنے کے لیے کہا؟ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ، سب سے پہلے جانیے کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ سب سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نبی سے کہہ رہا ہے کہ کلمے کا علم حاصل کیجئے، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کس کا علم حاصل کرے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں یہ بات بھی بتا دوں، بعد میں کچھ لوگ اعتراض نہ کریں کہ یہ لوگ محمد الرسول اللہ بول ہی نہیں رہے۔ قرآن کی آیت میں جو کہا گیا ہے
وہ میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ تو ماننا ہی ہے کہ جب تک وہ آدمی محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تب تک وہ مسلمان کہلایا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں لا الہ الا اللہ، دو باتیں اس کے اندر ہیں، اسی پر بات ختم ہوگی۔ لا الہ پہلی بات، الا اللہ دوسری بات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ کیا اتنا کہنے سے ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ جواب چاہیے آپ سے۔ کیا لا الہ کہنے سے مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلمے کا اقرار کریں گے تو سب سے پہلے نفی ہوگی، بعد میں اس بات ہوگا، یعنی پہلے نہ بولیں گے بعد میں ہاں بولیں گے۔ کیسے؟ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، یہ نفی ہے یعنی نہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ اتنا بولنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آگے والے جملے کو مکمل نہیں کرتا۔ اور آگے کیا ہے لا الہ کے بعد؟ الا اللہ، مگر اللہ۔ کیا مطلب؟ عبادت کے لائق اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، بیماروں کو شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو اس بات کے ساتھ ساتھ نفی ہے اور نفی کے ساتھ اس بات ہے۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ تو نکلتا ہے، لیکن اصل ہم نے کلمے کے معنی اور مطلب کو سمجھا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ غیروں سے مدد مانگنی گر تجھ کو چاہیے، ایاک نستعین زبان پر نہ لائیے۔ ایک مسلمان مرد کے لیے، ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے نماز پڑھنے سے اہم وہ کلمے کو سمجھے، روزہ رکھنے سے اہم وہ کلمے کو سمجھے، حج کرنے سے اہم، عمرہ کرنے سے اہم کلمے کو سمجھے، زکوٰۃ دینے سے پہلے کلمے کو سمجھے۔ لیکن آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے نماز کی دعوت ہر کوئی دیتا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت ہر کوئی بیان کرتا ہے، روزوں کے مسائل ہر کوئی بیان کرتا ہے، سارے مسائل ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن کلمے کا معنی، مفہوم، مطلب ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم کلمے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری کسی بھی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ جو بے دینی ہے، مسلمانوں کے اندر بدعملی ہے، مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی ہے، مسلمانوں کے اندر شرک و بدعات ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کلمے کو نہیں سمجھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ فنڈامنٹلز آف اسلام کتنے ہیں؟ میں نے اشارہ بھی کیا ہاتھ سے پہلے ہی تاکہ آپ سمجھ جائیں کتنے ہیں؟ 5۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بعد میں آتا ہے، لیکن سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آج مسلمانوں کو ضروری ہے کہ وہ کلمے کو سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب جب تک نہیں سمجھیں گے نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
तमलिकुल अरब वल अजम, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, अरब और अजम के मालिक बन जाओगे। तो उस वक्त मक्के वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, अजअलतल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। अरे सारे खुदाओं को आप कहते हैं कि एक को मानो, सबको छोड़ दो, ये तो अजीब बात है। अजअलतल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या आपने सारे खुदाओं को इकट्ठा करके एक बना दिया? ये अजीब बात है, हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। मेरे भाई और दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि एक मुसलमान इन दो चीजों को तस्लीम करे, पहले नंबर पर ला इलाहा और दूसरे नंबर पर इल्लल्लाह। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह समझे, फिर उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उसको आना पड़ेगा। और याद रखिए, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत नहीं होगी, न वो दुनिया में कामयाब हो सकता है, न आखिरत में कामयाब हो सकता है। गालिबन शेख मोहतरम जो मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी यही तकरीर भी है और उन्वान भी है। इंशाअल्लाह ताला वो आपको जो है सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, सैर करवाएंगे। लेकिन आखिर में अपनी बात को मैं ख़त्म करने से पहले एक ऐलान करते हुए ख़त्म कर रहा हूँ। वो ये है, जनाब इस्माइल साहब उप्पिन बेडगेरे जो कि धारवाड़ में रहते हैं और वहाँ जमीयत के जिम्मेदार भी हैं, तकरीबन 2-4 दिनों से काफ़ी बीमार हैं और सुनने में आए कि जो है ICU में हैं। उनकी सेहत व आफियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। और हम में जो भी बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। और आखिर में मैं अल्लाह ताला के शुक्रिया के बाद यहाँ की जमात के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ जामई हफ़िज़हुल्लाह। शेख मोहतरम की जो खिदमात है हम तमामी हज़रात पर आया है। शायर कहता है, वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है रवा, लर्जा उसकी फ़िक्र से बातिल की ऐवानों में है। शेख मोहतरम तौहीद और रिसालत की बहुत ही उम्दा तशरीह कर रहे थे। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी में बहुत ही उम्दा और कीमती बातें आप लोगों की खिदमत में रखे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कही हुई बातों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। अजीज़ान मिल्लत, सबसे पहले इस इल्मी और रूहानी और बाबरकत व खुशगवार मौके पर हम रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं कि रब्बुल आलमीन की तौफीक व इनायत से आज हम तमामी हज़रात बतारीख़ 23 जून बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब इस रूहानी व इल्मी इजलास में शरीक है। बादहू मैं हमारे आए हुए मेहमानान और ज़ी-वक़ार दाइयान हक़ व सदाक़त उलमाए किराम की खिदमत में अहलन व सहलन का गुलदस्ता पेश करता हूँ। खुसूसी तौर पर हमारे इस इजलास के खुसूसी मुक़र्रिर, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। आप एक बेहतरीन आलिम भी है और आप एक बेहतरीन मुबल्लिग भी है। खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागान तक और तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश इल्हानी की फिजाओं तक और अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की बस्तियों तक, गैरों की दुनिया तक मकबूलियत का जिनका शोहरा है, मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह है, जिनके खिताबत को सुन करके कहने वाला बेसाख्ता होकर के कहता है, दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। अजीज़ान मिल्लत, मैं शेख मोहतरम को दावत स्टेज देने से कबल 2-3 बातें बहुत ही अहम आप लोगों की खिदमत में
رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور شیخ محترم کی اجازت سے ہی میں یہ باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں. عزیزان ملت، آج آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ سیٹیوں سے نکل کر کے ایک ایسی جگہ پر آ کر کے بیٹھے ہیں جو بالکل پرانی جگہ ہے، جو تاریخی جگہ ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اس جگہ کا جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا ربط ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علمی مدارس ہے، علمی مراکز ہے، جہاں پر کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، توحید کا پیغام دیا جاتا ہے، بچوں کو سنوارا جاتا ہے، انہی سلفی اداروں میں سے ایک نمایاں مقام اور حیثیت رکھنے والا جو ادارہ ہے وہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ ہے، جس کا ذکر خیر ہر کسی کی زبان پر ہے. الحمدللہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کی جب پہلی بیاج سند فراغت حاصل کی تو اس وقت بانی جامعہ سید اسماعیل سلفی رائے درگی رحمہ اللہ نے ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے با کمال علماء صلحاء کو رائے درگ کی سرزمین پر تشریف لانے کی دعوت دی، جس میں بہت سارے کبار علماء کرام ہیں، جس میں محدث عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بھی تھے. بعض لوگوں نے آپ کی درخواست کو قبول کیا تو بعض لوگوں نے معذرت کی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کی جو پہلی بیاچ تھی، جس میں کل 10 طلبہ تھے، جن کو سید اسماعیل سلفی رائے درگی رحمہ اللہ نے تلک عشرۃ کاملہ کا لقب دیا تھا. انہی 10 طلبہ میں سے ایک ایسا با کمال مرد مجاہد بھی تھا جو رائے درگ کی سرزمین سے اٹھ کر کے اوپن بیڈگیری کی سرزمین پر تشریف لاتا ہے، جو رائے درگ کی جامعہ محمدیہ عربیہ کی 4 دیواریوں سے نکل کر کے آج آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے بالکل پیچھے ایک تاریخی مرکزی مسجد ہے، وہ یہاں پر آ کر کے امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتا ہے، توحید کتاب و سنت کی آبیاری کرتا ہے. اس شخص کا نام مولانا عبد الغنی اوپن بیٹگیری ہری ہر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے. وہ یہاں پر آتے ہیں اور حالات ناموافق ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے ہری ہر چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یاد رکھے کہ اہل حدیثوں کی تاریخ کا کوئی بات دنیا کے کاغذ پر ثبت نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ یہ اللہ والوں کی جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث شرک و بدعت کے ازالے کے لیے، خالص توحید کی نشر و اشاعت کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتی ہے اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور نہ رکھنا چاہتے ہیں. انہی میں سے یہ 10 افراد تھے جو جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے نکلے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر کے توحید کے علم کو لہرایا. انہی میں سے ایک مولانا عبد الغنی رحمہ اللہ بھی تھے جو یہاں اس تاریخی مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتے تھے. اور الحمدللہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ نے اپنی 1 صدی مکمل کر دی ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور اس موقع پر میں آپ سے کہوں کہ اہل حدیثوں اٹھو اور پیغام توحید کو عام کرو. اہل حدیثوں اٹھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کو عام کرو. اہل حدیثوں اٹھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے پیغام کو عام کرو. یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے کہ مسجد نہیں ہے، نئے مسلیان ہے، توحید پر بات ہوگی، شرک پر بات ہوگی تو لوگ نکل جائیں گے، دور ہو جائیں گے. یہ وقت حق کو حق کہنے کا ہے، باطل کو باطل کہنے کا ہے. خارجیت، اخوانیت، رافضیت، مودودیت یہ ہمارے صفوں میں گھس چکے ہیں، ان کا قلع پناہ کرنے کا وقت ہے. اہل حدیثوں اٹھو اور ان تمام باطل افکار و نظریات رکھنے والے لوگوں کے لیے شمشیر بے نیام بن جاؤ. میں اپنی انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے شیخ محترم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ یہ نہ پوچھو کہ گفتگو میں وہ کیا اثر رکھتا ہے، یہ نہ پوچھو
کہ گفتگو میں وہ کیا اثر رکھتا ہے، سنگ دل کو موم کرنے کا وہ ہنر رکھتا ہے. ولیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. خدا کا آخری پیغام لے کر آفتاب آیا. اللہ کے لیے لفظ خدا احتیاط یہ ہے کہ استعمال نہ کیا جائے، یہ چونکہ شعر ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں. خدا کا آخری پیغام لے کر آفتاب آیا، نبی محترم ظلمت کدے کا سد باب آیا، نبی محترم ظلمت کدے کا سد باب آیا. یکایک چھٹ گئے سارے اندھیرے کفر و باطل کے، یکایک چھٹ گئے سارے اندھیرے کفر و باطل کے. حقیقت میں خدا کے حکم سے وہ انتخاب آیا، خدا کا آخری پیغام لے کر آفتاب آیا.
چمن میں گوشے گوشے کو معطر کر دیا جس نے، چمن میں گوشے گوشے کو معطر کر دیا جس نے، ریاض زندگانی میں گلابوں کا گلاب آیا، ریاض زندگانی میں گلابوں کا گلاب آیا، بجھا کر رکھ دیا اس نے جہاں کے سب چراغوں کو، بجھا کر رکھ دیا اس نے جہاں کے سب چراغوں کو، سراپا حسن کا دنیا میں وہ بن کر جواب آیا، مذاہب جتنے تھے معدوم ہو کر رہ گئے سارے، رخ اسلام پر ایک بارگی ایسا شباب آیا، یہاں گر ان کی سنت کے مطابق زندگی گزری، یہاں گر ان کی سنت کے مطابق زندگی گزری، خدا خود حشر میں کہہ دے گا بندہ کامیاب آیا، خدا کا آخری پیغام لے کر آفتاب آیا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، صوبہ کرناٹک کے ضلع دھارواڑ کے اس قصبے اپن بٹگری، کیا اپن بٹگری نام ہے نا، ایک تو نام بڑے مشکل ہوتے ہیں آپ کے یہاں کے، دو چار بار جب تک اس کو رٹا نہ جائے بولنا مشکل ہے۔ یہ بڑی تاریخی مقام ہے جہاں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، اور ہمارے عزیز بھائی شیخ معاویہ جامعی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے سنا یہاں کی تاریخ کے بارے میں، یہاں جن علماء کی قربانیوں سے توحید و سنت کی شمع روشن ہوئی، اور یہ سامنے جو قدیم مسجد ہے، تقریباً 150 سال پرانی مسجد، یہ مسجد یہ بتا رہی ہے کہ یہاں بڑی پرانی تاریخ رہی ہے توحید و سنت کی۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کی آج اس حاضری کو قبول فرمائے۔ موسم پروگرام کے لحاظ سے بہتر نہیں تھا، آس پاس میں کافی بارش ہوئی ہے، ہم لوگ جب بیلگام سے چلے وہاں بھی کافی بارش ہوئی ہے، اور یہاں بھی ہم لوگ جب آئے مغرب کے کچھ پہلے ہلکی پھلکی بوندا بادی ہوئی، پھر بھی میں یہاں کے نوجوانوں، یہاں کے بزرگوں، یہاں کے جماعت کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑے حوصلے سے کام لیا، اور یہ میدان میں مسجد کے باہر اوپن گراؤنڈ میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں حق بات کو اللہ تعالیٰ کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا ہے ذمہ داروں نے، وہ موضوع ہے اطاعت رسول، صحابہ کرام اور ہمارا طرز عمل۔ یعنی ہم دو چیزوں پر روشنی ڈالیں گے، ایک تو یہ کہ رسول کی اطاعت، اس کا کیا مقام ہے شریعت کے اندر، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر رسول کی اطاعت کے معاملے میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے، تھوڑا سا موازنہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو ماننا، کسی کو فالو کرنا۔ دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں، ہم مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں، اپنے ٹیچر کی بھی ہم اطاعت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت ہم کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی بھی اطاعت ہم کرتے ہیں، ہمارے
اوپر جو لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو گارجین ہوتے ہیں، جن کے انڈر میں ہم کام کرتے ہیں، ہم ان کی بھی اطاعت کرتے ہیں. لیکن ایک اطاعت ایسی ہے کہ جو ایمان کی بنیاد ہے، اور اس اطاعت کے بغیر آپ مومن نہیں ہو سکتے، اور وہ ہے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. حتیٰ کہ آپ اللہ کی اطاعت بھی کریں گے تو میڈیم کیا ہے؟ رسول ہے. بھئی اللہ کی باتیں آپ کو کیسے پتا چلے؟ اللہ کے احکام آپ کو کیسے پتا چلے؟ رسول نے بتایا. اس لیے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ نے اپنے رسول کو ایسا بنایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہر لفظ سچ اور حق ہے. اللہ کے رسول غصے میں بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے. میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کے آرڈر سے بولتے ہیں اللہ کے نبی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. لوگوں نے ان کو منع کر دیا، مت لکھا کرو. لوگوں نے کہا اللہ کے پیارے رسول انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی کبھی آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کی ہر بات مت لکھا کرو. یہ ترمذی کی صحیح روایت آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ نے لکھنا بند کر دیا حدیثوں کو، اور یہ بات انہوں نے اللہ کے رسول کو بتائی کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی ہر بات لکھا کرتا تھا، لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ مت لکھا کرو، اللہ کے پیارے نبی انسان ہیں، آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات مت لکھا کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اکتب، اے عبداللہ لکھا کرو. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اللہ کی قسم اے عبداللہ، میری زبان سے وہی چیز نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے. دنیا میں یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ درجہ، یہ ویلو اگر کسی کو حاصل ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق ہے. آپ غصے میں بھی کوئی ناحق بات نہیں بولتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا، آئیڈیل قرار دیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے ایمان والو، میرا رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر باب میں، زندگی کے ہر پہلو میں تمہیں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو آدرش بنانا ہے، کسی کو ماڈل بنانا ہے تو میرے نبی کو بنا لو، میرے رسول کو بنا لو. اللہ کے پیارے نبی ہم سب کے لیے نمونہ ہے. میرے پیارے صاحب، میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں قرآن کی خطبہ مسنونہ کے بعد. ابھی ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو. جب بہت زیادہ ہم لوگ بھیگنے لگیں گے تو انشاءاللہ مسجد میں چلے جائیں گے. پروگرام انشاءاللہ ہوگا، آپ بے فکر رہیں. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور اس کے بعد میں نے ایک آیت سورہ محمد کی پڑھی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، 31 نمبر کی آیت، جس آیت کے بارے میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت فیصلہ کن آیت ہے. یہ آیت ڈیسیژن کرتی ہے، یہ آیت فائنل کرتی ہے کہ کون رسول کا چاہنے والا ہے اور کون رسول کا چاہنے والا نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے تم اللہ سے بہت محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم نبی کی اتباع کرو. اب یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، اطاعت سے ایک قدم آگے کی چیز ہے اتباع. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا.
فٹ پرنٹس پہ چلنا، کوئی آپ کے آگے آگے چل رہا ہے اس کے پیروں کے نشان پہ چلنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ ہمیں صرف نبی کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو ہمیں نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم نبی کی اتباع کرو۔ جب تم نبی کی اتباع کرنے لگو گے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پتہ یہ چلا اگر اس دنیا میں آپ کو اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ جب تک رسول کی اتباع نہ کریں آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ اسی لیے امام مالک کہا کرتے تھے کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جاؤ، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی پانی میں چلنے لگے تو دھوکہ نہ کھا جاؤ، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جب تک اس کی زندگی اللہ کے پیارے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، جب تک اس کی زندگی میں اتباع رسول نہ ہو، جب تک اتباع سنت نہ ہو، وہ لاکھ ہواؤں میں اڑے، وہ لاکھ پانی پہ چلے، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ آج تو صاحب ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ، صاحب میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، اور دلیل کیا ہے؟ میرے پاس یہ کرامت ہے، میں یہ کرامت دکھاتا ہوں، میں یہ کرشمہ دکھا دینے سے اور سپر نیچرل چیزیں دکھا دینے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے اس کی زندگی رسول کی اتباع کے مطابق ہو، اس کی زندگی رسول کی سنت کے مطابق۔ اور آگے بڑھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 دیکھیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امراء کی، اپنے امیر کی اطاعت کرو، جس کو تمہارے اوپر امیر بنایا جائے، اپنے امیر کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن اطاعت مطلق اگر کسی ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی۔ دنیا کی ہر اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ ماں باپ کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ شوہر کی اطاعت بیوی کرے گی لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ استاد کی اطاعت شاگرد کرے گا مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اگر مطلق طور پہ بغیر کسی کنڈیشن کے اگر اطاعت ہوگی تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں تمہارے امیر کی بات میں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات میں اختلاف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کچھ اور ہو، تمہارے بڑوں کا فیصلہ کچھ اور ہو، تمہارے امیر کا فیصلہ کچھ اور ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو تسلیم کر دو۔ بڑا اختلاف ہے آج امت میں۔ ایک نماز ہے 5 ٹائم کی، اس نماز میں بھی اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک 50 جگہ اختلاف ہے۔ آؤ میرے پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ اس اسٹیج سے اختلاف کو بڑھانے کی بات نہیں ہوگی، اختلاف کو ختم کرنے کی بات ہوگی۔ ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور اتحاد کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ امت میں ایک نماز ہے جو 5 ٹائم فرض ہے، کسی حال میں معاف ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج اوپن بڈے گیری میں پروگرام ہے تو صاحب عشاء کی نماز منسوخ ہو، عشاء پڑھنا ہے، ہم نے جمع کیا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز جمع کر لیا، حدیثوں سے اس کی اجازت ملتی ہے، وقت اور حالات کے حساب سے مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز جمع کی جا سکتی ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک انسان اگر بالکل مجبور ہے، اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، اشارے سے نماز پڑھے گا، مگر نماز وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، جس کنڈیشن میں لیتا ہے اسی کنڈیشن میں اشارے سے نماز پڑھے گا نہ، مگر نماز اپنے اوقات پہ فرض ہے میرے ساتھ۔ اس نماز جیسی عبادت میں 50 اختلاف ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ اختلاف جو امت کے اندر ہے، اس اختلاف کی بھی پیشن گوئی اللہ کے پیارے نبی نے کی ہے۔ اٹھائیے اللہ کے رسول کی حدیث، آپ نے فرمایا افترقت الیہود علی 72 ملہ، یہودیوں کے اندر 72 فرقے ہو گئے،
وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہوں گے. کلہم فی النار، وہ 73 فرقے فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا جماعہ، سوائے ایک جماعت کے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سی ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، جو جہنم سے بچ جائے گی، جو نجات پا جائے؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا وہ 72 فرقے کون سے جہنم میں جائیں گے. صحابہ کا نقطۂ نظر دیکھو، صحابہ کی مینٹالٹی دیکھو. صحابہ کو اپنی نجات کی فکر رہتی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو نجات پائے گی، اس کی پہچان بتا دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج اور طریقے پر چلے گی. پتہ یہ چلا کہ امت میں اختلاف ہوگا، اور اختلاف کا حل یہ ہے کہ پیارے نبی کے طریقے پر چلا جائے، اور پیارے نبی کے طریقے کو جس طریقے سے صحابہ نے اپنایا ہے اسی طریقے کو، اسی منہج کو اپنایا ہے. ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت ارباز ابن ساریہ کی وہ مشہور حدیث، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے ایک ایسا خطبہ دیا ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہم رونے لگے، اور ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودعین، آج آپ کی تقریر سن کر کے ایسا لگا جیسے یہ الوداعی تقریر ہے، جیسے یہ آخری تقریر ہے. یا رسول اللہ اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا، اگرچہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر بنا دیا جائے. وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. جب اختلاف کا دور آ جائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میری سنت کو تھام لینا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جس طریقے سے میری سنت پر عمل کریں گے اسی طریقے سے تم بھی میری سنت پر عمل کرنا، میری سنت کو تھامے رہنا. اور تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اتنی مضبوطی سے پکڑے رہنا جیسے داڑھ کے دانتوں سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج رسول کی اطاعت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے امت آج فرقوں میں بٹی ہے. ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت ہے، ہر مہینے میں کوئی نیا تہوار ہے، ہر مہینے میں کوئی نئی حرکت ہے. اور علامہ مولانا الطاف حسین حاوی کا وہ شعر آج ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. وہ اسلام جو مکے کی دھرتی سے چلا تھا، جو عرب کی سرزمین سے چلا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر آتے آتے اتنی بدعات اس کے اندر داخل ہو گئی، اتنی خرافات داخل ہو گئی کہ دین کی اصلی شکل کو پہچاننا میرے پیارے ساتھیوں مشکل ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے رسول کی سنت کو چھوڑا، ہم نے رسول کی اطاعت کو چھوڑا. اور یہ بھی یاد رکھو جب جب رسول کی سنت چھوڑی جائے گی تو اس کے الٹرنیٹ کے طور پہ کوئی نہ کوئی بدعت آئے گی. سنت جائے گی تو بدعت آئے گی، بدعت آئے گی تو سنت جائے گی. یہ اصول ہے. اور آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے بہت ساری سنتیں چھوڑی گئی اور اس کی جگہ بدعت آ گئی. اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام کیا ہے؟ دین کے اندر نیا کام ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. میرے عزیزو، اطاعت رسول کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ محبت رسول اور اطاعت رسول یہ دونوں بھی لازم اور ملزوم ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا آپ رسول سے محبت کا دعویٰ کریں اور آپ کی زندگی میں رسول کی سنتیں نہ ہوں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اپنے دعوے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، آپ کا دعویٰ غلط ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر اپنے باپ دادا سے تم محبت کرتے ہو، اگر اپنی اولاد سے تم محبت کرتے ہو، اگر اپنے بھائی بندوں سے تم محبت کرتے ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر اپنے خاندان سے تم محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر اس مال سے تمہیں محبت ہے جو مال تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تمہیں اپنے بزنس سے، اپنی تجارت سے محبت ہے جس بزنس کے گھاٹے میں جانے سے تم ڈرتے ہو،
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم کو اپنے گھر بار سے محبت ہے، اللہ نے 8 چیزوں کا نام دیا، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بندو ہیں، خاندان ہے، بیوی ہے، مال ہے، بزنس ہے، گھر ہے، یہ 8 چیزیں ہیں۔ اللہ نے ان 8 چیزوں کا نام لے کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے میرے بندو، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت اللہ سے بڑھ کے ہو جائے، رسول سے بڑھ کے ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کے ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت رسول سے بڑھ کے ہو جائے۔ آج ہماری زندگی کہاں ہے میرے ساتھی؟ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں، ہمیں رسول سے زیادہ محبت ہے یا مال سے؟ ہمیں رسول سے زیادہ محبت ہے یا اولاد سے؟ ہمیں رسول سے زیادہ محبت ہے یا بزنس سے؟ اور اگر ہم یہ کہتے نہیں صاحب ہمیں رسول سے زیادہ محبت ہے، تو یہ سودی کاروبار کیوں؟ یہ حرام بزنس کیوں؟ یہ اولاد کے تعلق سے لاپرواہی کیوں؟ یہ بیوی کی محبت میں حرام چیزیں کیوں؟ اگر ہم رسول کا حکم توڑ کر کے بیوی کو خوش کر رہے ہیں، اولاد کو خوش کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، بزنس کما رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہمارا دعویٰ چھوٹا ہے میرے ساتھ۔ رسول سے محبت ہے تو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کیسی محبت کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی سے، اللہ اکبر۔ صحابہ کی محبت دیکھو تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، کوئی کسی سے ایسی بھی محبت کر سکتا ہے؟ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جب آپ کی یاد آتی ہے فما اصبر، مجھے صبر نہیں ہوتا، مجھے قرار نہیں آتا جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب میں مر جاؤں گا، میری موت ہو جائے گی اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اے اللہ کے نبی رفیق مع النبیین، آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے اور میں تو ایک عام آدمی ہوں، جنت میں چلا بھی گیا تو میرا وہ مقام نہیں ہوگا جو آپ کا ہے، میں جنت میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا؟ صحابی نے یہ سوال پوچھا، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ نساء کی ایک آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت نازل ہوئی نبی کے اوپر، نبی نے بلایا، وہ کہاں گیا سوال پوچھنے والا؟ کہا کہ تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ آخرت میں نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا، اللہ کے ان بندوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن بندوں کے طریقے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں 5 ٹائم کی نماز میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن بندوں پر تیرا انعام ہوا تو ہمیں ان کے راستے پر چلا، ان بندوں کے ساتھ رہے گا وہ انسان جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی محرم کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یقیناً یہ بڑی دردناک شہادت تھی، اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہماری اسلامی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی اکلوتی شہادت نہیں ہے، ہماری پوری تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ لیکن ہاں، کسی بڑی شخصیت کی شہادت اگر کسی تاریخ میں ہوئی ہے، اور اس تاریخ کو اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کام کو بھی رسول کی سنت کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے کہ یہ کام رسول نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے، کہ آپ نے اس تاریخ کو کوئی سوگ منایا، کوئی کالے کپڑے پہنے، کوئی اپنے چچا کے نام کا کوئی جھنڈا بلند کیا، اپنے چچا کے نام کے نعرے بچوں سے لگوائے، اپنے چچا کے نام کی سبیلیں لگوائی؟ کیا کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ ہم رسول کے ماننے والے،
ہم حسین ابن علی کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، اور 10 محرم کی تاریخ کو حسین رضی اللہ عنہ کے نانا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے لے کے آج ہم سبیلے لگا کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ارے جس دن سیدنا حسین ابن علی کے نانا نے روزہ رکھا ہے اور اس روزے کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ روزہ جو کفر السنۃ الماضیہ، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہی محرم کا روزہ ہے۔ ہم اس دن روزہ چھوڑ کر کے ہم لوگوں کو مٹھائیاں بانٹیں، ہم لوگوں کو پانی اور شربت پلائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب ہم نام تو حسین رضی اللہ عنہ کا لے رہے ہیں، مگر ہم نے حسین کے نانا کی سیرت کو نہیں سمجھا، ہم نے حسین کے نانا کی اطاعت نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن حضرت حسین کے ساتھ رہے گا۔ حضرت حسین شہداء میں سے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت ہوگی، وہ انسان قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، اور شہداء کے ساتھ رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ سیدنا حسین ابن علی کا ساتھ اسی کو ملے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا۔ میرے پیارے ساتھی، اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے، اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی سہولت کے حساب سے دین کی بات مانیں۔ جہاں آپ کو دین آسان لگے وہاں آپ دین کو مان لیں، جہاں آپ کو مشکل لگے دین کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا اور سر تسلیم خم کر دیا، اف اینڈ بٹ نہیں، اگر مگر نہیں، ایسا ہے ویسا ہے نہیں، نبی کا فیصلہ آ جائے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں، اپنے تمام اختلافات میں، اے نبی آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، آپ کے ڈیسیزن کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اے نبی آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل میں اگر مگر کی کوئی گنجائش بھی باقی نہ رکھیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تسلیم کر لیں، اے نبی آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ اور صحابہ نے اس کی مثال قائم کر کے دکھایا۔ میرے ساتھ اللہ کی طرف سے قبلہ بدل دیا گیا، اللہ کی طرف سے قبلہ بدلنے کا حکم دے دیا گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آج تک تو آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ کے درمیان اعلان کر دیا کہ جاؤ، جہاں جہاں بھی نماز ہو رہی ہے لوگوں کو بتا دو کہ اب قبلہ بدلا جا چکا ہے۔ عصر کی نماز ہو رہی تھی، صحابہ کرام ایک مسجد میں، مسجد نبی کے علاوہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کا منادی، نبی کا اعلان کرنے والا وہاں پہنچا اور کہا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ ان صحابہ کرام نے ویٹ نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، چلو ابھی تو عصر کی نماز چل رہی ہے، ہم مغرب میں قبلہ بدل لیں گے۔ انہوں نے نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کر لیا، نماز میں امام بھی گھوم گیا اور سارے مقتدی بھی گھوم گئے، اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے اطاعت رسول۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا، رسول کا حکم آیا، نماز کے دوران امام بھی گھوم گیا، مقتدی بھی گھوم گئے، اور نماز کے دوران انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ اور آگے بڑھیے، شراب کے بارے میں ذرا دیکھیے، شراب جو عرب میں بہت زیادہ پی جاتی تھی، جو ان کے کلچر میں شامل تھی، شراب کے بغیر ان کا دسترخوان نہیں لگتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اکٹھے حرام نہیں کیا، شراب کو 3 اسٹیپ میں حرام کیا۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ شراب اور جوا میں گناہ بہت زیادہ ہے، تھوڑا بہت فائدہ ہے لیکن گناہ بہت زیادہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ شراب سے تم کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یاد رکھو شراب کا گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ یہ پہلی آیت نازل ہوئی، شراب کے بارے میں ایک میسج دے دیا گیا،
کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز اس ٹائم مت پڑھو۔ یہ دوسرے اسٹیپ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تیسری اور فائنل آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کی آستانے، یہ سب گندی چیزیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے، وہ شراب کے ذریعے، وہ جوا کے ذریعے تم کو آپس میں لڑا دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، تمہیں نماز سے دور کر دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو کیا اب بھی تم شراب چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تم شراب سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے کوسچن مارک لگا دیا، ایک سوال کر دیا اللہ کہ اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے تو شراب کے بارے میں یہ آیت نازل کر دی، شراب کو حرام کر دیا، اب تم بتاؤ تم شراب چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ صحابہ نے اطاعت کی مثال قائم کر کے دکھائی میرے ساتھ۔ ان کے دسترخوانوں پہ جو شراب رکھی تھی انہوں نے اٹھا کے پھینک دی، اور یہی نہیں، جو گھروں میں شراب کے مٹکے تھے، شراب کے گلاس تھے، شراب کے پیالے تھے، مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہی ایسا لگ رہا تھا شراب کی ندی بہہ گئی۔ صحابہ کرام نے اپنے گھر میں ایک گھونٹ بھی شراب کا رہنے نہیں دیا۔ اس قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ ساری شراب بہا دی، اور صحابہ نے کہا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے، اب ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ شراب کا بزنس کرتے تھے، قرآن کی آیت کو نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا لاس کر لیا، نقصان کر لیا، لیکن جو چیز حرام ہے اس کا بزنس بھی حرام ہے، انہوں نے کہا نہیں آج کے بعد ہم بزنس نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ اطاعت۔ اللہ کا حکم آیا، سر تسلیم خم کر دیا میرے پیارے سے۔ اور آگے بڑھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آج معاف کیجئے، جب ہم سماج کی برائیوں کی بات کرتے ہیں تو سماج کی برائیاں صرف مردوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے صاحب بے حیائی بہت پھیل رہی ہے، زناکاری بہت ہو رہی ہے، بدکاری بہت ہو رہی ہے، تو اس بدکاری اور اس بے حیائی کے کام میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے پاس چار پیسے آ جائیں، گورنمنٹ جاب آ جائے، دنیا میں ترقی مل جائے، تو سب سے پہلے ان کے گھر کی عورتوں کا پردہ ختم ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ کہ آج دنیا کی چکا چوند اور دنیا کی چمک دمک جب ہمارے گھروں میں آتی ہے تو سب سے پہلے مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے اور عورت کا پردہ ختم ہوتا ہے۔ اور اکبر الہ آبادی نے کبھی کہا تھا اور بڑا سچی بات کہی تھی کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کا پردہ جب سر سے اترتا ہے تو وہ مردوں کی عقل پہ پڑتا ہے، مردوں کا دماغ جب دین سے دور ہوتا ہے تب اس گھر کی عورت کا پردہ ختم ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آتی تھی، عورتیں بھی مسجد سے نکل رہی ہیں، مرد بھی مسجد سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہونے والا ہے، دونوں کی بھیڑ مسجد میں سے نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں تم کنارے ہٹ جاؤ، لیس لکن ان تعققن الطریق، اے عورتوں تم بیچ راستے میں سے نہ چلا کرو، علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں تم کنارے سے چلا کرو، تم مردوں سے سٹ کے نہ چلا کرو، تم مردوں کی لائن میں ان سے کندھے ملا کر کے نہ چلا کرو، اے عورتوں تم کنارے سے چلا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے،
فکانت المرأۃ تلتصق بالجدار، عورتیں اتنا کنارے سے چلنے لگی کہ ان کے دوپٹے اور ان کی چادریں دیوار میں سٹ جایا کرتی تھی، دیوار میں پھنس جایا کرتی تھی۔ رسول کی زبان سے ایک جملہ نکلا، رسول کی زبان سے ایک بات نکلی اور عورتیں فوراً کنارے سے چلنے لگی۔ یہ اس دور کی عورتیں تھی میری ماں اور بہن۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے طلاق دے دیا، اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے کہا عدت ختم ہو جائے تو مجھے بتانا۔ عدت ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ام سلیم، کوئی نکاح نہیں، معاف کیجیے میں شاید ام سلیم غلط نام لے رہا ہوں، فاطمہ بنت قیس کا واقعہ ہے۔ فاطمہ بنت قیس، اللہ کے نبی نے کہا ہے فاطمہ بنت قیس یہ بتاؤ تمہاری عدت ختم ہو گئی، کوئی نکاح کا پیغام آیا کہ نہیں آیا؟ کہا ہے اللہ کے نبی دو پیغام آیا ہے، ایک حضرت معاویہ کا آیا ہے، ایک حضرت ابو جہل کا آیا ہے۔ تو کہا کہ رشتہ کیسا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی دونوں رشتے مجھے منظور نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ معاویہ غریب آدمی ہے، مال نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کا مطلب کہ اگر لڑکی کا رشتہ کہیں طے ہو رہا ہے تو مال بھی دیکھا جا سکتا ہے، مال کو معیار نہ بناؤ، لیکن اب ایسا بنا لڑکا کچھ کما نہیں رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کرتے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ جیسے صحابی کا رشتہ آیا، فاطمہ بنت قیس نے کہا یہ رشتہ مجھے پسند نہیں کیونکہ وہ غریب آدمی، ان کے پاس مال نہیں۔ دوسرا رشتہ آیا ابو جہل کا، کہ ان کا رشتہ کیوں تم نے ریجیکٹ کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ وَأَمَّا ابو جہل فَزَرَّابٌ لِلنِّسَاء، وہ عورتوں کو بہت مارنے والے ہیں، بڑے سخت آدمی ہیں، بیوی پر ہاتھ اٹھا دیں گے، میں ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک رشتہ میرے پاس ہے۔ کہا اللہ کے نبی کس کے ساتھ؟ کہا تم اسامہ بن زید کے ساتھ شادی کر لو۔ اسامہ کون تھے؟ حضرت زید کے بیٹے تھے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں غلام، حالانکہ غلام تھے نہیں مگر غلام کی حیثیت سے مکے میں آئے تو ان کو لوگ غلام سمجھتے تھے، اور غلام کا بیٹا بھی غلام مانا جاتا تھا اس دور میں۔ کہا اللہ کے نبی اسامہ کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں اے فاطمہ بنت قیس، میں کہہ رہا ہوں تم شادی کرو، میں کہہ رہا ہوں میری اطاعت کرو، شادی کر لو، اللہ برکت دے گا۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں چونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، مجھے رشتہ پسند نہیں تھا، مجھے معلوم تھا اسامہ بہت کالے کلوٹے بھی تھے، اسامہ غلام کے طور پہ مکے میں جانے جاتے تھے، پھر بھی میں نے اسامہ سے شادی کر لی، اور اسامہ میرے حق میں بہت بہتر ثابت ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ اس دور کے صحابہ کا کردار تھا۔ ان کی مرضی کے خلاف بھی چیزیں ہوتی تھیں، ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اللہ کے نبی کا حکم ہوتا تھا وہ مان لیتے تھے۔ ایک اور واقعہ سنیے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ کے پیارے نبی کے پاس بات نکلی، کہا ہے اللہ کے نبی انی خطبت امرأۃ من الانصار، میں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انظرت الیہا، اے مغیرہ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ اس لڑکی کو دیکھ لو، اس کو ایک نظر دیکھ لو، فإنہ اجدر ان یدم بینکما، نکاح کے پہلے ایک بار تم دیکھ لو گے تو محبت زیادہ برقرار رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ رشتہ طے کرنے کے بعد ایسا موقع دینا چاہیے کہ دونوں لڑکا لڑکی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں کہیں کہیں اس کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، صاحب یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہ چیز تو ہمیں بڑی بھاری گزر رہی ہے۔ اور صاحب منگنی لگ گئی، رشتہ طے ہو گیا، لڑکے نے لڑکی کا نمبر حاصل کر لیا، اب دن رات اس سے واٹس ایپ پر کال ہو رہی ہے، ویڈیو کال ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، اس کو ہم نے جائز بنا کے رکھا ہے جبکہ وہ غلط ہے۔ ابھی جب رشتہ طے ہوا ہے تو وہ لڑکی غیر محرم ہے، محرم تو وہ اس کی بیوی تھوڑی ہوگی، لیکن لوگ رشتہ طے ہونے کے بعد بات چیت بھی کرتے ہیں اور مکمل طریقے سے اس پر اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اور بہت سارے کیس ایسے ہوئے، رشتہ لگا، لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہیں، پھر کسی وجہ سے رشتہ چھوٹ گیا، اب بڑی شرمندگی ہوئی، صاحب بڑی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی۔ تو مغیرہ بن شعبہ سے اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تم اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لو۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں لڑکی کے گھر پہنچا، میں لڑکی کے ماں باپ سے ملا اور میں نے کہا میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں
लड़की के माँ बाप को बहुत बुरा लगा, उनको ये चीज नागवार गुजरी कि अभी रिश्ता हुआ है, अभी शादी नहीं हुई है, ये हमारा होने वाला दामाद है और हमारी बेटी को देखना चाहता है। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता है। मुसलमानों, वो सोसाइटी गैरत वाली सोसाइटी थी, वो हया वाली सोसाइटी थी। वहां अपने होने वाले दामाद के लिए भी ये पसंद नहीं था कि हमारी बेटी को देखे। और आज हालात ये हैं, सोशल मीडिया पर कितने मुसलमानों के अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे, जहां बीवी के हुस्न की नुमाइश शौहर करवा रहा है और बेटी के जिस्म की नुमाइश बाप करवा रहा है। ऐसे बेगैरत और दयूस बाप और ऐसे दयूस शौहर और ऐसे दयूस भाई आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे मिल जाएंगे, जिनके नामों में आपको इस्लामी नाम मिल जाएगा। वो मुसलमान हैं, वो सो कॉल्ड मुसलमान हैं और उनका किरदार ऐसा है। मेरे साथ याद रखो, दयूस इंसान अल्लाह की रहमत से दूर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 3 ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ न तो अल्लाह ताला देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक और साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। नंबर 2 अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबूस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ा। लड़की के माँ बाप ने कहा मुगीरा हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मुगीरा वापस आने लगे, उनकी होने वाली बीवी अंदर पर्दे से सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसने कहा है मुगीरा बिन शोबा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, उसने कहा है मेरे होने वाले शौहर, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप को ये बात पसंद नहीं है, मेरे माँ बाप को ये गवारा नहीं है कि तुम मुझे एक नजर देखो, लेकिन इनकाना अम्र रसूलिल्लाह, अगर ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो तुम मुझे एक नजर देख लो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो और ये अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं है तो मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि तुम ऐसा काम ना करो। मुगीरा बिन शोबा ने कहा नहीं नहीं, मैं अल्लाह के रसूल के हुक्म से आया हूँ, आपकी इजाजत से आया हूँ। उन्होंने उस लड़की को देखा, लड़की पसंद आई उनको, निकाह हो गया, बड़ी मोहब्बत से दोनों रहने लगे। पता ये चला मेरे प्यारे साथियों कि नबी के दौर में सहाबा के साथ साथ सहाबियात का यही आलम था। वो रसूल की इताअत में इतनी आगे थी कि माँ बाप को भी अगर कोई चीज पसंद नहीं है लेकिन रसूल की मर्जी है, रसूल का हुक्म है, तो वही काम वो करती थी। इताअत रसूल में सहाबे किराम बेमिसाल थे मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, सोने की अंगूठी पहने हुए थे। वो अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, आपने फरमाया यामिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिनन नार फयज़उहा फी यदिही, कि तुम में से एक आदमी अपने हाथों में जहन्नम की आग का अंगारा लेके चलता है और उसे अपने हाथों में पहनता है। मर्द के लिए सोना हराम है और ये सोने की अंगूठी पहन के आए थे। सहाबी ने अंगूठी उतारी और फेंकने लगे। किसी ने कहा अरे ये सोने की अंगूठी है, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए इस्तेमाल करने से मना किया है, तुम इसको फेंको मत, अपने घर की औरतों को दे देना या कोई और इस्तेमाल में ले आना। उन्होंने कहा कि चूंकि अल्लाह के नबी ने मेरी इस अंगूठी को निकाल के फेंका था, नबी ने कहा ये जहन्नम की आग का अंगारा है और निकाल के फेंका था, तो मैं उस चीज को नहीं उठाऊंगा जिस चीज को अल्लाह के प्यारे नबी ने उतार के फेंक दिया। ये सहाबे किराम की इताअत थी मेरे साथ। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे थे और सहाबे किराम भी जूता पहन के नमाज पढ़ रहे थे। पता ये चला अगर आदमी सफर में है और कोई ऐसी जगह है वहां जूता उतारना मुनासिब नहीं है तो जूता पहन के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और जहां तक ये मसला है कि हो सकता है जूते में कोई गंदगी लगी हो, तो अगर जूते में गंदगी लगी है तो शरीयत ये कहती है उसको पाक जमीन पे अगर रगड़ लिया जाए, मिट्टी पे रगड़ लिया जाए तो जूता पाक है और उस जूते को पहन के नमाज पढ़ी जा सकती है। हमारे यहाँ जनाजे की नमाज में कुछ लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, वो कहते हैं साहब जूता चप्पल पहन के जनाजा नहीं पढ़ेंगे, तो वो जूता उतार के उसी पर पैर रख के पढ़ लेते हैं। तो ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ये बात याद रखें कि जूता चप्पल में भी नमाज हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां मस्जिद में कारपेट बिछा है और बेहतरीन चादर बिछी है वहां आप जूता पहन के चले जाएं। जंगल में या कहीं आप ऐसी जगह गए वहां जूता उतारने के लायक हालात नहीं है तो जूता पहन के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी जूता पहन के नमाज पढ़ा रहे थे। सहाबे किराम
پیچھے جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. آپ نے نماز کے دوران جوتے اتار دیے. صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کے سائڈ میں رکھ دیے. جب آپ نے سلام پھیرا, آپ نے کہا میرے صحابہ, میں نے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر کے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے. فرشتے نے آ کر کے بتایا, جبریل نے آ کر کے بتایا میرے جوتے میں گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے اپنا جوتا اتارا. تم نے کیوں جوتا اتار دیا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی, رأینا کا, ہم نے آپ کو دیکھا, تلبسنا علیکا, آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے پہن کر کے نماز پڑھی. رأینا کا خلاتنا علیکا, ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتا اتار دیا, ہم نے بھی جوتا اتار دیا. یہ تھے صحابہ کرام. اطاعت رسول کے معاملے میں صحابہ کرام بڑے ٹاپ لیول پر تھے میرے پیارے ساتھی. وہ اپنی لاجک, اپنا دماغ نہیں لگاتے تھے, جہاں رسول نے جو بات کہہ دی اس پر وہ عمل کرتے تھے. آج ہم اور آپ ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں میرے ساتھ. ہمارے پاس دعوے ہیں, ہم رسول کے سے بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی ایک مردود عورت نے, نازیہ خان الہی نام کی ایک عورت ہے, اس نے اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی بدتمیزی کی ہے. اس ملک کے قانون کے رکھوالوں سے ہم کہنا چاہیں گے, ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر کسی ایک مذہب اور کسی ایک دھرم کے اوپر کوئی غلط ٹپڑی کرتا ہے اور اس کو ہیٹ اسپیچ مانا جاتا ہے تو ہم مسلمانوں کی جان ہے جناب محمد رسول اللہ. ہمارے جگر کے, ہمارے دل کی محبت, ہماری جانیں قربان ہے اپنے نبی کے لیے. اگر ہمارے نبی کے بارے میں کوئی عورت بدتمیزی کرتی ہے اور بےہودہ اور اشلیل اور ولگر لینگویج استعمال کرتی ہے تو ملک کے قانون کی روشنی میں اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور ہم قانون کے رکھوالوں سے اور ملک کے پرشاسن سے اور ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس عورت کو اس کے کردار تک پہنچانا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم تو رسول سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں, مگر ذرا ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں. آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو عبادتوں میں رسول کی سنت کی پیروی کرتا ہے, مگر اپنی شادی بیاہ میں دنیا بھر کے رسم و رواج کو فالو کرتا ہے. ہر اسٹیٹ کا ایک نیا کلچر, کہیں عورت کی مانگ میں سندور بھرا جا رہا ہے, کہیں مسلمان عورت اپنے سہاگ کی یادگار کے طور پہ منگل سوتر پہن رہی ہے, کہیں پر ہلدی کی رسم ہو رہی ہے, کہیں منگنی کی رسم ہو رہی ہے, کہیں جہیز کے نام پہ لڑکی کے باپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور ادھر آندھرا پردیش میں کچھ اور نام میں نے سنا, کیا بولتے اس کو, جہیز کو, آندھرا پردیش میں میں گیا تو جہیز کو کیا کٹنم کچھ بولتے ہیں, ہے نا, کٹنم کے نام سے ایک رسم چل رہی ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ رسول کے ماننے والے ہیں, رسول کے چاہنے والے ہیں. آپ کے رسول نے 4 بیٹیوں کی شادی کی, آپ کے رسول کی 9 بیویاں بیک وقت تھیں. آپ نے کبھی نہ جہیز دیا, نہ جہیز لیا, نہ جہیز کی ڈیمانڈ کی. اور آج ہمارے ملک کے پردھان منتری کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کیوں یہ نعرہ لگانے کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ ملک میں ایک بڑی تعداد میں بیٹیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں. ملک کا سروے بتاتا ہے, ملک کا ڈاٹا بتا رہا ہے کہ یہاں بچیوں کو پیدا نہیں ہونے دیا جاتا ہے. کتنے جاہل ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہو جائے کہ بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے تو بیٹی کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ غور کریں تو بیٹیوں کے متعلق جو یہ سوچ ہے سماج کی, اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ بیٹی کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں کہ بیٹی بڑی ہوگی, ہمیں جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا, ہمیں کٹنم کا انتظام کرنا پڑے گا, ہمیں یہ ذمہ داری بن کے ہمارے لیے آئے. بیٹیوں کو بوجھ نہ بناؤ میرے ساتھی, شادی کو آسان کرو. آج سوشل میڈیا پر ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمان نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کی ہے جو حرام ریلیشن شپ میں مبتلا ہے, پیار اور محبت کے نام پہ زناکاری اور بدکاری کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور آپ یقین کریں بہت ہی ٹین ایجر, بہت ہی چھوٹی عمر کی بچیاں, 12-13 سال کی بچیاں, 14-15 سال کے بچے آج انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ نے ان کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ کی قوم کہاں جا رہی ہے. حیدرآباد جیسے شہر, بنگلور جیسے شہر جہاں آپ کی قوم کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے, وہاں پر بھی ہوٹلوں کے رجسٹر بتاتے ہیں کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اس جرم میں ملوث ہیں.
جب ہماری قوم زناکاری اور بدکاری کی طرف جا رہی ہو تو ہمیں تو اور زیادہ اپنے نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. نکاح میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے. مگر آج امت کا ایک بڑا طبقہ دین کی بات تو کرتا ہے مگر شادی بیاہ میں رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے. کتنی جگہوں پر شادی بیاہ میں جم کر کے بے پردگی ہو رہی ہے. عورتوں کے درمیان جا کر ویڈیوگرافی کرنے والا ایک غیر محرم مرد عورت کے دلہن کے کمرے کی اور عورتوں کی ایک ایک اینگل کی ویڈیو ریکارڈنگ بنا رہا ہے اور بعد میں لوگ بڑے فخر سے کہتے صاحب یہ ہماری شادی کی ویڈیو ہے. آپ سوچئے میرے ساتھیوں یہ بے غیرتی اور بے حیائی مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارا لین دین کیسا ہے, ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہمارے اخلاق کیسے ہیں. ہمارے پیارے نبی اگر نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے, روزہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے, قربانی اور حج میں ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے نبی اخلاق میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, معاملات میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے نبی نے ہمیں فراڈ کرنے سے منع کیا, چیٹنگ کرنے سے منع کیا. من غشنا فلیس منا, آپ نے سود کھانے سے منع کیا. آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی. آپ نے فرمایا سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت, سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت, سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت اور سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت. مگر آج ایک بڑا طبقہ دھڑلے سے سود کھا رہا ہے. ایک بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا آن لائن گیمبلنگ اور آن لائن جوئے کے ایپس پر لگا ہوا ہے. کبھی آئی پی ایل کے میچ میں سٹے بازی ہو رہی ہے, کبھی کرکٹ میچ میں سٹے بازی ہو رہی ہے اور حرام کاروبار میں مسلمان نوجوان کا ایک بڑا طبقہ ڈوبا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال. ایک زمانہ ایسا آئے گا امت کے اوپر کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں, حلال طریقے سے کما رہے ہیں کہ حرام طریقے سے کما رہے ہیں. میرے عزیزوں, میری ماں اور بہنوں, رسول کی اطاعت اگر کرنا ہے تو پورے معنوں میں, صحیح معنوں میں رسول کی اطاعت کرو. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنی سہولت کے اعتبار سے اور اپنی من مرضی کے اعتبار سے دین پر عمل کرنے کا نام اور سنت پر عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی قربانی کا تہوار ہم نے منایا 1 مہینہ پہلے. اس تہوار کے موقع پر بھی ہم نے جب قربانی کے جانور پر اس کے گلے پہ جب ہم نے چھری چلائی ہم نے دعا پڑھی اور دعا میں ہم نے کہا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میرے پیارے ساتھیوں, آج اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیے کہ رسول کی سیرت کیسی تھی. آج آپ سروے کر لیجئے, نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو رسول کے بارے میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہے, جو رسول کو جانتے ہی نہیں وہ رسول کو مانیں گے کیسے, جو رسول کو جانتے ہی نہیں وہ رسول کی سنت کو فالو کیسے کریں گے. میرے بھائیوں, اپنے رسول کو پہچانیے, اپنے بچوں کو رسول کی زندگی کے بارے میں بتائیے, صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتائیے. محرم کا یہ مہینہ جس میں حضرت حسین کا بہت نام لیا جاتا ہے, اپنے بچوں کو اگر حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں آپ نے بتایا ہے, حضرت حسین کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیے. اللہ کی قسم, اہل حدیث صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود ابراہیمی نہ پڑھ لیں اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کر کے ہم نبی اور نبی کی آل پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھیں. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں تو وہی دعائے قنوت پڑھتے ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نانا جان نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تھے, مجھے کچھ دعا سکھائی تھی جو میں وتر کی نماز میں پڑھتا ہوں. اور اہل حدیث اسی دعا کو پڑھتا ہے, اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. یہ پوری دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں یہ پیارے نبی نے اپنے نواسے کو سکھائی تھی. میرے عزیزوں, رسول کی محبت اور رسول کی سنت پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بدعات اور خرافات سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا. خوشی کے معاملات میں بھی اور غمی کے معاملات میں بھی ہمیں رسول کا طریقہ اپنانا پڑے گا. ہمارے رسول نے غم کے موقع پر بھی اگر ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے, کوئی غم آ جائے, تب بھی ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہمیں غم کا اظہار کیسے کرنا ہے. غم کے موقع پر کپڑے پھاڑنا,
غم کے موقع پر سینہ پیٹنا، غم کے موقع پر اپنے غریبان کو چاک کرنا، یہ حضرت حسین کے نانا کی تعلیم نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود من شق الجیوب ولطم الخدود فلیس منا، جو غم کے موقع پر اپنے رخسار پہ اپنے گال پہ تھپڑ مارے، اپنے غریبان کو چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ارے ہم نے تو حسین کے نانا سے سیکھا ہے کہ غم کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو گود میں لیے ہیں۔ ابراہیم آپ کا بیٹا، حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، جس کا نام آپ نے ابراہیم بڑے شوق سے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا تھا، اور یہی بچہ عرب کے دستور کے مطابق دیہات میں بھیجا گیا، دیہات میں دائی کا دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا، اور وہاں جب یہ بچہ بیمار ہوا اور پیارے رسول کو پتا چلا میرا بچہ بیمار ہے، آپ صحابہ کو لے کے وہاں پہنچے اور بچہ آپ کا گود میں دیا گیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں وَنَفَسُهُ يَتَكَاكَهُ، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، بچہ دم توڑ رہا تھا۔ اللہ کا آخری نبی اپنے بچے کو گود میں لیے ہے اور بچے کا دم ٹوٹ رہا ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اللہ کا نبی اللہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہے۔ یہی اللہ کی تقدیر ہے میرے ساتھی، یہی اللہ کا قانون ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں، دنیا کے تمام انسان اللہ کے آگے فقیر ہیں۔ اللہ کے فیصلے کے آگے اللہ کے نبیوں کو بھی اپنا سر جھکانا پڑا۔ اللہ کا نبی، آخری نبی، اللہ کا سب سے محبوب بندہ، اپنے بچے کو گود میں لیے ہیں اللہ کے نبی، اور بچہ دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ روتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محرم کے مہینے میں جب سیدنا حسین کا نام لینا تو ان کے نانا کی یہ حدیث ضرور یاد کر لینا، جو اپنے بچے کے انتقال کے ٹائم کہتے ہیں کہ میں زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے انتقال کے بعد، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 3 دن کے بعد جب چوتھا دن آیا، عورتوں کا مجمع لگا ہے، عورتوں کے مجمع کے سامنے خوشبو منگاتی ہیں اور اپنے کپڑے پہ خوشبو لگاتی ہیں، اور خوشبو لگا کے کہتی ہیں اے عورتوں، مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں خوشبو لگا رہی ہوں اور یہ بتانے کے لیے لگا رہی ہوں کہ 3 دن تک ٹائم تھا غم منانے کا، 3 دن تک ٹائم تھا غم کے اظہار کا، اب وہ وقت ختم ہو گیا، آج چوتھا دن ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ 3 دن کے سے زیادہ کسی کے لیے سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے، کہ بیوی اپنے شوہر کی عدت 4 مہینہ 10 دن تک گزارے گی، اور 4 مہینہ 10 دن تک وہ غم کا اظہار کرے گی، وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، وہ سجنا سورنا نہیں کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابیات تھی، یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، وہ سنت کے طلبگار تھے اور بدعت کے دشمن تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ دین میں کوئی نئی بات نکل جائے اس کے دشمن بن جاتے تھے۔ جس پیڑ کے نیچے اللہ کے پیارے نبی نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور اللہ کے نبی پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے 1400 صحابہ کرام نے جس پیڑ کے نیچے بیعت لی تھی، اور اس پیڑ کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے نبی، اس پیڑ کے نیچے جب صحابہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں دیکھا کہ اس پیڑ کو لوگ برکت والا پیڑ سمجھ رہے ہیں، اس پیڑ کے قریب لوگ جانے لگے ہیں، اس پیڑ کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ کہیں آگے چل کے اس پیڑ کی عبادت نہ ہونے لگے۔ حضرت عمر نے جڑ سے کٹوا دیا۔ ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی بھی یہاں آئے ہیں، میں ان کی بھی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتا ہے، مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرتا ہے، اور کچھ غیر مسلم بھائی تو یہاں تک سمجھتے ہیں، اور ان کو یہاں تک ان کے دماغ میں پٹی پڑھائی گئی کہ صاحب وہ جو حجر اسود ہے
جو طواف کے دوران جس کو حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے چومتے ہیں اس کے اندر شیولنگ ہے. یہاں تک بعض غیر مسلموں نے کہا کہ اس کے اندر شیولنگ ہے اور اس پر گنگا جل چھڑکا جائے تو شیولنگ پرکٹ ہو جائے گا. میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو, اپنے ہندو بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا یہ بالکل نیرا ڈھال اور غلط اور بے بنیاد بات ہے. مسلمان اس پتھر کا بس اتنا سمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس پتھر کے بارے میں بتایا کہ وہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے, اور اس پتھر کو جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اگر ہم وہاں اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں تو ہمیں چومنا ہے, چوم نہیں سکتے تو ہاتھ لگانا ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتے تو بس اشارہ کرنا ہے. اس سے زیادہ اس پتھر کا کوئی مقام نہیں ہے. اسی لیے ہمارے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کے پاس پہنچے تو انہوں نے دنیا کو ایک میسج دیا اور کہا اے حجر اسود انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, اور میرے رسول نے اگر تجھے بوسہ نہ لیا ہوتا, میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا. میرے عزیزوں یہ صحابہ کرام تھے, وہ بدعات کے دشمن تھے, وہ سنتوں کے طلبگار تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جہاں جہاں اللہ کے پیارے نبی پاؤں ڈالتے تھے, سفر میں جہاں جہاں اللہ کے پیارے نبی رکتے تھے, اسٹے کرتے تھے, وہاں وہ بھی اسٹے کرتے تھے, وہاں وہ رکتے تھے. جہاں اللہ کے رسول رک کر کے نماز پڑھتے تھے عبداللہ ابن عمر وہیں رک کر کے نماز پڑھتے تھے. ایسی محبت تھی رسول سے, ایسی رسول کی سنتوں پر چلنے کی لگن تھی. میرے پیارے ساتھیوں, آج اس گاؤں میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے بھی اور اپنے ان بھائیوں سے جو ہمارے مسلک کے ساتھ نہیں جڑے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا, ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لو, ذرا اپنے چہرے کا جائزہ لو, ذرا اپنے صورت کا جائزہ لو, ذرا اپنی سیرت کا جائزہ لو اور دیکھو کہ رسول کی سنت سے آپ کا کتنا تعلق ہے. میرے بھائی, جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تو دیکھو ہماری نماز رسول کے نماز کے طریقے پر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا, اللہ پوچھے گا کہ تو رسول کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ایک صحابی نے حضرت بریدہ نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ نہیں کر رہا ہے, تو حضرت بریدہ نے کہا کہ تو نے جو نماز پڑھی ہے یہ صحیح نماز نہیں ہے, اور اگر اسی طریقے پر تو مر گیا تو اللہ کے رسول کی ملت پر اور آپ کے طریقے پر نہیں مرے گا. میرے بھائیوں, میں کسی پر کوئی طنز اور کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, ایک پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ اپنے رسول کی نماز کا طریقہ بھی آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے رسول کی نماز کا طریقہ کیا تھا. اگر ساری زندگی نماز پڑھتے رہے اور کبھی یہ جاننے کی طلب نہیں ہوئی کہ رسول کی نماز کا طریقہ کیسا تھا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ایسا ہو جائے جو اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں بیان کیا سورہ غاشیہ کے اندر, کہ فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ, کہ دنیا میں بہت سارے لوگ عمل کر کے جائیں گے اور عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن وہ بڑھتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہمارا عمل رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہوا, آج ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں جب سے ہمارے وزیر اعظم نے نوٹ بندی کا اعلان کیا, پرانے نوٹوں پر پابندی لگ گئی, نیا نوٹ آ گیا. اب پرانے نوٹ کا کاغذ چاہے جتنا اعلیٰ رہا ہو, اس کی چھپائی چاہے جتنی اچھی نہیں ہو, لیکن آج کوئی پرانا 500 کا نوٹ لے کے آ جائے, 1000 کا نوٹ لے کے آ جائے, مارکیٹ میں کوئی دکاندار لینے کو تیار نہیں ہے, وہ رتی کا ٹکڑا مانا جائے گا. اس لیے کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے, ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے اس کو بائیکاٹ کر دیا, اس کو بین کر دیا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, دین میں سکہ اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کی بنیاد پیارے رسول کی زندگی میں نہیں ہے, اس عمل کی بنیاد صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے, آپ کا وہ عمل چاہے جتنا پرانا چلتا چلا آیا ہو, باپ دادا کرتے چلے آئے ہوں, سماج کو اچھا لگ رہا ہو, پرمپرا چلی آ رہی ہو, لیکن
اگر اس عمل پر رسول کی مہر نہیں ہے، رسول کے صحابہ کی مہر نہیں ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام نکالا جو اس دین میں ہم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اب ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جب حج کیا تھا تو آپ نے احرام کہاں سے باندھا تھا؟ حضرت امام مالک نے کہا اللہ کے پیارے نبی نے ذوالحلیفہ سے، مدینہ سے 18 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، وہاں سے آپ نے احرام باندھا تھا۔ اور آج آپ اگر حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک مسجد بنی ہے ابیار علی کے نام سے، اور وہاں شاندار پورا انتظام ہے احرام وغیرہ باندھنے کا۔ تو وہیں سے اللہ کے پیارے نبی مدینہ سے جب گئے تھے تو احرام باندھ کے گئے تھے۔ تو امام مالک نے کہا ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ تو امام مالک نے کہا مجھے ڈر ہے تیرے بارے میں کہ تو فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا میرا تو کلومیٹر بڑھ رہا ہے، میرا تو میل بڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں مدینہ سے 18 کلومیٹر دور سے احرام باندھوں، میں تو مدینہ ہی سے احرام باندھ کے جانے کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو امام مالک نے کہا تھا کہ کان کھول کے سن لے، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام تو کرنے جا رہا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے وہیں سے تجھے باندھنا ہے۔ اور اگر تو نے اپنے من سے اور اپنی مرضی سے کہیں اور سے احرام باندھا تو قرآن یہ بھی کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام کریں گے، رسول کی سنت کے خلاف کوئی کام کریں گے، ان کو ڈرنا چاہیے کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ یہ ہمارے ائمہ کا اور ہمارے اسلاف کا یہ نظریہ تھا، یہ سوچ تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس گاؤں کے اور اس قصبے کے رہنے والے میرے بزرگوں، یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بھی ہم ٹٹولیں کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کی سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور صرف عبادتوں میں نہیں، ہم اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے شادی بیاہ میں، بچوں کی تربیت میں، تمام زندگی کے پہلوؤں میں ہم پیارے رسول کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند باتیں سنت رسول اور اطاعت رسول کے تعلق سے، اور صحابہ کرام اور ہمارا کیا طرز عمل ہے اس تعلق سے چند باتیں رکھی گئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین اس گاؤں کو، اس قصبے کو تو خیر و برکت کا مرکز بنا دے۔ اس مسجد کو جن بزرگوں نے قائم کیا ہے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اور جو موجودہ وقت میں اس مسجد کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور مزید ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موسم کے ناساز ہونے کے باوجود ہمارے جو احباب دور دراز سے یہاں آئے ہیں تو ان سب کے آنے جانے کو قبول فرما، اور آج کی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزگار سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ رب العالمین ملک میں امن، چین اور سکون نازل فرما، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم۔ ابھی آپ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور ہمارا طرز عمل، اس عنوان پر بہترین اور پرمغز دلائل کی روشنی میں سن رہے تھے۔ شیخ محترم کی آواز ہمارے دلوں پر دستک دے رہی تھی،
اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ مجھ کو اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے اعمال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ قول موجود ہے، حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں لو رأیت ابن عمر یتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقلت هذا مجنون۔ اگر تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو کہتے کہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر پیروی اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام نصوص تمام باتیں یہی کہتی ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، جھانکنا ہوگا کہ کیا ہمارے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ان پر عمل کرنا ہوگا، اور قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو بلا چوں چرا کیے ہوئے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اب میں آخر میں مجلس کے اختتام پر ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے فضیلت الشیخ اختر سہیم فیضی حفظہ اللہ جو امام و خطیب ہے مسجد محمدیہ اہل حدیث ہوبلی کے، میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جن کی توفیق اور خاص مدد سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہوا۔ جب سے ہم نے پوسٹر دیکھا کہ اوپن گراؤنڈ میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، یقیناً دل کی گہرائیوں سے یہاں کے ذمہ داران کے لیے دعا نکلی کہ الحمدللہ بڑی اچھی کوشش چل رہی ہے اور الحمدللہ آج کا اجلاس کامیاب ہوا۔ اس موقع پر سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کا یہ پروگرام کامیاب ہوا۔ اس کے بعد میں یو پی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کرناٹک کی سرزمین میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت سے ہم سب کو مستفید فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ اس کے بعد ضلعی جمعیت دھارواڑ کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالرزاق جامعی حفظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ اس اجلاس عام میں شریک ہوئے، کچھ باتیں بھی بیان فرمائی اور آخر پروگرام تک آپ بنے رہے۔ اس کے علاوہ ضلعی جمعیت اہل حدیث دھارواڑ کے ناظم جناب ایاز خان صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور یہاں کے جو صدر و اراکین ہیں اوپن بیڈگیری جمعیت کے، دل کی تمام گہرائیوں سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور دور دراز علاقے سے جتنے سارے سامعین و سامعات آئے ہوئے ہیں سب کا دل کی گہرائی سے صمیم قلب سے شکریہ۔ ایک بات کی وضاحت کر کے ہم اپنی جگہ لیں گے اور یہ ہدیہ تشکر اختتام تک پہنچے گا۔ یہ اسٹیج کا سجنا اور دری اور کرسیوں کا بچھنا اور مائک اور لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہو جانا اور لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا، یہ یوں ہی ساری چیزیں مکمل نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں۔ جو پروگرام کراتے ہیں وہ منتظمین اجلاس جانتے ہیں کہ ایک اجلاس یا جلسے کے پیچھے کتنی ساری قربانیاں ہوتی ہیں، تو یقیناً اس پروگرام کے لیے بھی بہت ساری محنتیں اور کوششیں ہوئی ہیں۔ جن نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، دل کی گہرائیوں سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
ہے.